دنیا میں جیسے جیسے جدت آ رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، وہیں پہ احسن الکلام نے بھی جو ہے وہ سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا آسانی کی جائے لوگوں کے لیے، اور قرآن پاک یعنی ہدایت جو ہے اس کے ذریعے ڈیجیٹل کر کے لوگوں تک اس کی رسائی کی جائے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کچھ لوگ معمولی سی غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کی کریکشن کے لیے آپ کو پرابلم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جب ڈیجیٹل قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی وہ الفاظ جن کی ادائیگی کس طرح سے ہونی ہے وہ آپ کو پتہ لگتی رہتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی رہنمائی یہ ہو جاتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے ساتھ یہاں ایک صاحب موجود ہیں، حافظ آفتاب صاحب، ان سے میں ابھی بریک میں بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ حافظ صاحب کو کہیں تحفے میں جو ہے احسن الکلام، یہ جو ڈینی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف سے جب ملا، انہوں نے وہ سنا اور 6 مہینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6 مہینے میں حافظ صاحب نے قرآن پاک حفظ کیا سن کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میں ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے ہوں۔ اچھا، اور آپ کو کہاں تحفے میں ملا تھا؟ جی یہ کوئٹہ میں مجھے ملا تھا اچھا، بطور گفٹ۔ اور ودن 6 منتھ آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا سن کے؟ جی بالکل، قرآن پاک میں نے سن کے حفظ کیا ہے، اور یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میری تو آنکھیں دونوں نہیں تھی، پیدائشی علاج معالجے کروائے وہ نہ ہو سکا، دونوں آنکھوں سے معذور ایک شخصیت کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ دوران علاج بھی ضائع ہو کر کے نکل گئی تاہم دید نہ لوٹ سکی، تو میرے والدین نے مجھے حفظ قرآن کروا دیا احسن الکلام کے ذریعے سے۔ جزاک پھر اللہ۔ احسن الکلام سے میں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ یہ تمنا دل میں ابھرتی رہی کہ احسن الکلام کی ٹیم کے ساتھ میری ملاقات ہو اور میں احسن الکلام کے اس ٹیکنالوجی کو اپنے بساط کے مطابق تو بلوچستان کے کونے کونے میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہوں، لیکن میری تاہم یہ کوشش ہے کہ احسن الکلام کو پوری امت اس سے فائدہ اٹھائے، اور مجھ جیسے اور بھی لوگ ہوں گے، بالخصوص عام طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مسلمان مائیں اور بہنیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے کیا سے کیا انہیں خرید کے دے دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی آواز ہمارے گھروں سے ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ تو اسی فتنے کے زمانے میں احسن الکلام نے اپنا کردار ادا کیا اور میں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا۔ میری تمنا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ شاکر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ میں نے حافظ صاحب سے درخواست کی کہ حافظ صاحب مجھے اس بات کا موقع دلا دے کہ میں اپنا درد دل امت کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ امت کا ہر چھوٹا بڑا اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ۔ تو سر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن اتارا ہے اور ہم خود ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ بے شک۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھانا چاہ رہا ہے قرآن کا، کہ جب آنکھوں والے لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، آنکھوں والے لوگ قرآن سے غفلت برتیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا خزانہ ایسے لوگوں کے سپرد کرے گا جو قوت بصارت سے محروم ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ جہاں آپ اور چیزوں کو چلاتے ہیں تو میرے اس درد دل کو زیادہ سے زیادہ چلائیں، امت تک پہنچائیں، اور اس کمائی کا اس سرمایہ کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ آپ آخرت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر جن کے ساتھ کرتا ہے وہ جو دنیا میں خیر کا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احسن الکلام ڈینی ٹیکنالوجیز کے CEO
حافظ شاکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. فیصل بھائی آپ کیسے ہیں؟ شاکر بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ سن کے کوئی بھی چیز زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے. جی جی اسی لیے قرآن پاک جب حفظ کیا جاتا ہے تو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے, جی جی دل میں نہیں پڑھا جاتا, تاکہ آپ بآواز جب بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی آواز آ رہی ہوتی ہے, جی جی. اور جب آپ کو اپنی آواز آتی ہے تو وہ زیادہ جلدی یاد ہوتا ہے. سو یہ ایک ٹیکنالوجی آئی جس کی فائدہ انہوں نے اٹھایا, اور ماشاءاللہ یہ کافی عرصے سے آپ یہ ای قرآن کا جو ہے کام کر رہے ہیں. جی جی. اس میں کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے تمام ناظرین کو فیصل بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ جب ملتے ہیں بہت محبت سے اس کلام پاک کی وجہ سے ملتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے, اور آپ کی پوری مینجمنٹ کو اس کا جو ہے وہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے پیغام مزید آگے بڑھے گا. یہ سلسلہ کچھ عرصے پہلے شروع ہوا, اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اور ہم اپنے بچوں کے لیے ڈیوائسز لینے بازار میں نکلتے تھے اور سوچتے تھے کہ بھائی کوئی ایسی ڈیوائسز, کوئی ایسی چیزیں مل جائیں, کیونکہ ٹوائز تو بچوں کی ضرورت ہے, بچوں کی فرسٹریشن ہوتی ہے, بچوں کی ایک کھیلنے کی وہ ہوتی ہے, تو بچوں کو آپ نے چیزیں دلانی ہوتی ہیں. تو جب مختلف ٹوائے اسٹور پہ گئے, مختلف جگہوں پہ گئے, تو کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ یہ چیز میں اٹھا لوں, یہ بچے کی تربیت بھی کرے گی اور بچے کی جو ہے نا خواہش بھی کھیل کود کی پوری ہو جائے گی. واہ واہ. تو اس سے ایک پریشانی ہوتی تھی کہ یار میں 2000 کی چیز لوں, 10,000 کی لوں, 50,000 کی لوں, ہر چیز میں جو ہے وہ غیروں کی عکاسی ہے, ہر چیز جو ہے وہ سنگنگ کر رہی ہے, کوئی چیز ڈانسنگ کر رہی ہے, کوئی چیز کچھ اور کر رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں جب بچوں کو ہم ایسی چیزیں دلاتے ہیں تو 2 دن 4 دن بعد بچہ بھی سنگنگ کر رہا ہوتا ہے, بچہ بھی ڈانسنگ کر رہا ہوتا جو سنے گا وہی کرے گا. وہ لاشعوری طور پر ڈیولپ ہوتا ہے. بچے کو چھوڑیں, میرے اور آپ کے اندر بھی اگر چند دن جو ہے نا کوئی گاڑی کے اندر ہم سانگ لگا دیں 3-4 دن 5 دن بعد ہم بھی جو ہے وہ سنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا, پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے جو ہے ایک پورا کام ہوا ہے. باطل نے ایک پوری محنت کی ہے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان کنٹری میں رہتا ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, اور میرے ملک میں میرے بچوں کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. جو میں کہوں کہ بھائی میرے بچے کی دینی تربیت کرے گی, بچوں کی اخلاقی تربیت کرے گی, بچوں کی جو ہے وہ دنیا بھی بنائے گی اور بچوں کی آخرت بھی بنائے گی, تو یہ ایک فکر ہوتی تھی. اور میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ لے لے. اور الحمدللہ کیونکہ ہماری کمپنی جو ہے وہ ڈینی ٹیکنالوجیز سے ہی جو ہے وہ ہماری پہچان ہے, آڈیونک ڈینی. تو ہمارا جو ہے یہ چائنا آنا جانا اور ٹیکنالوجیز کے اوپر ریسرچ وغیرہ رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ سجایا اور پھر اپنے بڑوں سے مشورہ کیا اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ویری فرسٹ ڈے جو ہے یہ کوشش کی کہ یوزر فرینڈلی بنے اور ایسی چیز بنے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اس کے لیے کوشش کی گئی. الحمدللہ ٹیم لگی, لوگ لگے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ وہ کارواں بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگ محبت کرنے والے ملا دیے کہ جو گائیڈ بھی کرتے رہے اور رہنمائی بھی کرتے رہے, محبت بھی کرتے رہے اور حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے. کیونکہ انسان کے لیے حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپریشیشن سے چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اپریشیشن کا نظام رکھا ہے کہ بھئی یہ کر لو گے تو یہ ملے گا, یہ کر لو گے تو یہ ملے گا. تو بہرحال ہم نے جو ہے اس کے اوپر سلسلہ شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے کام لیا, اور کرتے کرتے الحمدللہ آج بھی ہماری ایک بڑی ٹیم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی موجود ہے جو روزانہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور روزانہ نئی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ڈیوائسز بھی بنا رہے ہیں, نئی ڈیوائسز بھی آئی ہیں اور آنے والی ہیں, اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا مزید جدت آتی جا رہی ہے. اور ہمیں تو سچی بات ہے, جو ہمیں جو فیول ملتا ہے نا وہ ایسی ایگزامپل سے ملتا ہے جو حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کا جو ہے وہ ہمیں پیغام آیا, ایک ویڈیو پیغام فیس بک کے ذریعے آیا کہ بھئی مجھے ایسے ہدیہ ملا اور میں نے اس سے قرآن پاک حفظ کیا 6 مہینے میں, تو آپ سمجھ لیں وہ تو ہماری زندگی میں جو ہے نا ایک بہار والی بات کہ بھئی اپنی جو ہے وہ اچیومنٹ کہ اس کی خوشی. اور ایسے الحمدللہ فضل بھائی 20 ایگزامپلز ہیں جنہوں نے جو ہے حفظ کیا, بچے اس سے قرآن, مطلب اب تو میں نے دیکھا ہے کہ مدارس نے جو ہے اس کو کمپلسری کر دیا ہے کہ بھئی بچوں کو یہ ڈیوائس دلائیں تاکہ بچے اپنی قرات بھی درست کریں, بچے حفظ بھی کریں, اور بچے جو ہے اس کے اندر اپنا تلفظ بھی درست کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ دیکھیں گے, اگر تھوڑا سا موقع دیں گے تو میں سرسری دکھا دوں, بچوں کے لیے بہت ساری جو ہے قصص الانبیاء, بچوں کے لیے رسپیکٹ آف پیرنٹس, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا میں آپ کو
دکھاؤں. اور اب میں آپ کو کچھ لیٹسٹ چیزیں دکھا دوں گا, باقی تو کچھ ویورز نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا نئی چیزیں ہیں. ابھی جو ہماری ٹیم نے اس سال ریسرچ کر کے بنایا, اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ احسن الکلام اسمارٹ ای قرآن ٹیچر. لوگ مطلب ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے آپ قرآن پاک سن بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ایون حفظ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف قرآن پاک بلکہ جو ہے بچوں کی ایمانی تربیت, اخلاقی تربیت, دینی تربیت, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. میں سرسری ایک انٹروڈکشن, کوئی بھی آپ کو امام چاہیے, الشیخ سعود الشریم, کوئی بھی آپ آیت لے لیں. میں سورہ رحمان کھول دیتا ہوں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. یہ آ گئی. اچھا یہ بھی آسانی کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جسٹ آپ ٹچ کریں, جس آیت پہ ٹچ کریں گے اس آیت کو پڑھیں گے. جس امام کی آواز میں آپ چاہیں گے, شیخ ماہر, الشیخ ماہر المعیقلی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. 70 ریسائٹرز موجود ہیں اس کے اندر. اور آپ آیت پڑھنا چاہتے ہیں آیت پہ رکھیں, پیج پڑھنا چاہتے ہیں پیج کے نمبر پہ رکھیں تو وہ پورا پیج پڑھے گا, اور پارے پہ رکھیں تو پورا پارا, رکوع پہ رکھیں رکوع, سورت پہ رکھیں پوری سورت. اسی طرح آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنے کے لیے آپ نے اردو اگر لے لی مثال کے طور پہ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں ساری لینگویجز ہم نے لوکل بھی ہماری ٹیم نے کام کیا اس کے اوپر, سندھی, بروئی, سرائیکی, پشتو, اور یہ پشتو. پس تاسو دواړه به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ ګڼئ. اچھا اس میں مزید آگے چلیں تو پھر آپ کو جو ہے آیت کسی امام کی آواز میں اور ترجمہ کسی لینگویج میں چاہیے تو آپ کمبائن کا فیچر لے سکتے ہیں. اسی طرح کمپیریزن کا فیچر, اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپیریزن کے فیچر کو بچہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ شیخ شریم کی آواز میں پڑھے, تو آپ نے اس فیچر کو لے لیا, شیخ شریم کو سلیکٹ کر لیا, آیت پر رکھا, شیخ شریم پڑھیں گے, پھر یہ ڈیوائس مخاطب ہوگی, یور ٹرن, آپ پڑھیں. آپ پڑھیں گے, اس کو ریکارڈ کر لے گی, اس کو ریکارڈ کر کے پھر پلے کرے گی اور کمپیئر کر کے دونوں کی آواز کو دکھائے گی کہ آپ میں اور اس میں کتنا فرق ہے, کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ الحمدللہ ایسی, مطلب آپ حفظ کر رہے ہیں, آپ اس کو سنا بھی دیں, اس کو ریکارڈ کر لے گی, پھر آپ اس سے سن لیں کہ جی میں نے صحیح یاد کیا ہے. حفظ کرنے کا فیچر اس میں موجود ہے کہ حفظ کا فیچر لیا آپ نے, آیت پہ رکھا, ریپیٹڈلی جو ہے حفظ کی, یعنی اب فبأي آلاء ربكما تكذبان کنٹینیوس پڑھتے رہے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے ساری دنیا میں حفظ کرنے کا کہ استاد 2 4 6 10 مرتبہ بچے سے پڑھواتا ہے, آیت یاد ہوتی ہے. قرآن کا معجزہ ہے جیسے حافظ صاحب نے کہا, تو اللہ نے کلام پاک میں وہ رکھا ہے. تو اسی طرح اس کے اندر اور فیچرز ہیں کہ جی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ورڈ بائی ورڈ تجوید. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, آیت پڑھیں, پیج پڑھیں, رکوع پڑھیں. آپ کہیں جی لفظ بہ لفظ پڑھنا ہے, جی میری والدہ بوڑھی ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہے, لفظ بہ لفظ پڑھاؤ. فبأي آلاء ایک ایک لفظ, اسی طرح ایک ایک لفظ کا ورڈ ترجمہ. بائی ورڈ ترجمہ. تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے پروردگار کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. اسی طرح ورڈ بائی ورڈ پشتو ترجمہ بھی موجود ہے. ہمارے پشتو بھائیوں نے کہا جی ہمارا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. پھر اسی طرح اس کے اندر تفاسیر موجود ہیں, واہ واہ واہ. تفاسیر ساری موجود ہیں اس کے اندر. اسی طرح یہ ابھی اس سال جو ایک فیچر ڈیولپ ہوا کہ معلومات قرآن, یہ آپ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں, قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں جن کے جو ہے وہ شان نزول ہیں, اترنے کی وجہ ہیں. اب یہ آیت کے آگے شان نزول کا آئیکن ہے. سورت نمبر 22 آیت نمبر 19 کا شان نزول. غزوہ بدر کے موقع پر ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تو اس طرح شان نزول بھی موجود ہے. انہیں طلباء کرام, علماء کرام الحمدللہ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں, اس سے استعمال بھی اپنی تراویح کی تیاری, مختلف چیزیں. اسی طرح اس کے اندر بعض آیات کے اندر قصص القرآن ہے, تو یہ اس کے آگے آئیکن لگا ہوا ہے قصص القرآن. قصص القرآن سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 میں کعبہ شریف کی تعمیر اور حضرت ابراہیم. تو یہ اس طرح پھر کچھ مثالیں سبحان اللہ اللہ, نے, سبحان اللہ. امثال القرآن. اسی طرح اور فیچر موجود ہیں. ایک معلومات قرآن. قرآن. اب
کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات بیان فرمائے، انبیاء کا ذکر، اشخاص کا ذکر، نیشنز کا، پلیسز کا، اینیملز کا، ان پر جو ہے یہ کلر سے لائن لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہ ریڈ کلر ہے. المسجد الحرام، قرآن مجید میں المسجد الحرام یہ کا آپ- ذکر 15 مرتبہ آیا ہے. المسجد الحرام. اب یہ ریڈ لائن، یہ ریسرچ آپ دیکھیں کہ کس طرح ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اسی طرح یہ گرین لائن ہے. نظر، منت، اس کا معنی ہے کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمے لے لینا. مثلا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے. اسی طرح اور سارے احکامات اور بھائی ساری چیزیں تھینک یو سو موجود ہیں اس مچ. کے اندر. ماشاء اللہ اتنی آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اتنا آسان کر دیا ہے آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہر چیز کو. اللہ پاک آپ کو اس کا بہت اجر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی دے، اللہ ہم سے کام بھی لے، اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اصل بات تو یہ ہے نا، اصل تو پے بیک یہ ہے کہ اس کا ہمیں جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ ROI جو ہے وہ آخرت میں ملے انشاءاللہ. اور یہ سب سے اہم چیز ہے. اور ہم اس پیغام کو سب مل کر جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جیسے آج باطل نے یہ کر دیا کہ ساری دنیا میں چیزیں پہنچا دی، تو ہم کیوں نہ ایسی محنت کریں کہ اللہ کا کلام آئی پہنچائیں. تھنک بچوں کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے. تھینک یو حافظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آپ کا بھی شاکر بھائی بہت بہت شکریہ.